14ویں صدی 15ویں صدی کے مجدد ہیں، 1000 کتابوں کے رائٹر ہیں، پاک و ہند عرب و عجم ہر جگہ آپ کا سکہ چلتا ہے۔ اور 100 سال پیچھے چلے جائیں تو مدینہ المنورہ، مکہ مکرمہ، ان کی مسجدوں کے اکثر امام آپ کے مرید اور شاگرد تھے، اور بڑے بڑے علماء آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے کے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اتنے بڑے امام، اور شان کیسی، جب محفل کے لیے نکلتے ہیں، جلسے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر گاڑی پہ نہیں، وہ تو نیچے چلتی ہے، سواری پہ نہیں، بلکہ آپ کو ڈولی میں پالکی کے اندر بٹھا کے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ ایک محفل میں جانے لگے، جلسے میں پالکی لائی گئی، آپ تشریف فرما ہوئے، پالکی اٹھانے والے مزدوروں نے اٹھائی، 2-3 قدم چلے، اندر سے آواز آئی پالکی روک دی جائے۔ پالکی کو روک دیا گیا، باہر نکلے، آنکھوں میں نمی ہے۔ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں محبت سکھائی کیسے جاتی ہے۔ آنکھوں میں نمی ہے، آواز میں کپ کپاہٹ ہے، اور کپ کپاتی آواز کے اندر کہا، مجھے بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تم میں میرے نبی کی آل کون ہے؟ اب جو اس سے اگلا جملہ ہے اس کی لذت ہی الگ ہے، اس جملے کی لذت ہی الگ ہے، توجہ رکھیں گے تو ایسی سمجھ آئے گی اور محبت ایسی سیکھ جائیں گے۔ کہا تم میں سید زادہ کون ہے؟ مجھے اپنے نبی کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بتائیں میں نے گلاب کی خوشبو لگائی ہو، آپ کے پاس سے گزر جاؤں، میں نے ماتھے پہ سٹیکر نہیں لگایا، اپنے سینے کے اوپر لکھ کے نہیں لگایا کہ میں نے گلاب کی خوشبو لگائی ہے، آپ کے پاس سے گزروں گا آپ سمجھ جائیں گے گلاب کی خوشبو ہے۔ کسی نے موتیے کی خوشبو لگائی ہو، کسی کے پاس سے گزر جائے، جس کے پاس سے گزرا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے موتیا لگا رکھا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلا؟ آپ کہیں گے اس لیے پتہ چلا کہ ہم نے پہلے گلاب سونگ رکھا ہے، ہم نے پہلے گلاب سونگ رکھا ہے، موتیے کی ہمیں پہچان ہے، اس لیے جو پاس سے گزرا اس کو سونگ کے بتا دیا اس نے یہ خوشبو لگائی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھیں انہیں مصطفیٰ کے خون کی خوشبو کیسے آ گئی؟ خوشبوئے رسول انہوں نے کیسے محسوس کر لی؟ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تو فرمایا مجھے مصطفیٰ کے خون کی خوشبو اس لیے آ گئی کہ میں بریلی میں بھی ہوں تو رہتا وہی ہوں، رہتا در مصطفیٰ پہ ہوں۔ کیا بولا؟ کہا ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، کبھی خندہ زیر لب ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوشبوئے مصطفیٰ کو اس لیے سونگ لیا کہ میں رہتا وہی ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت جب یہ بات سنی تو چشمان اقدس سے آنسو جاری ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت میں کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ اپنی دستار کو کون بندہ ہے، میں اپنی دستار اتار دوں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جس کا سکہ عرب و عجم میں ہے، مسجد نبوی مسجد حرام کے امام ان کے شاگرد ہیں، ان کے مرید ہیں، اور 1000 کتابیں لکھی ہیں، اور 14ویں صدی کا مجدد ہے، سارے علماء ان کی بات ماننے والے ہیں۔ اپنی دستار کو اتار کے قدموں میں رکھا، اور سید زادے سے ذات پوچھ رہے ہیں،
सैयदजादे ने कहा कि हजरत, जो मजदूर होता है उससे मजदूरी ली जाती है, उससे जात नहीं पूछी जाती। मैं 2 दिनों का फाका था, किसी ने आके कहा पालकी उठाओगे मजदूरी मिलेगी, मैंने उठा दी, तो मैं तो मजबूर था। मजदूरों से मजदूरी ली जाती है, जात नहीं पूछी जाती। अब आला हजरत के सामने बात तो उसने सैयदजादे ने, शहजादे ने बड़ी आला की थी, लेकिन आगे भी तो आशिकों का इमाम खड़ा था, आशिकों का इमाम मौजूद था। कहा है सैयदजादे, ऐ सैयदजादे, अगर क़यामत वाले दिन तेरे नाना ने, मेरे महबूब ने मेरे गिरेबान को पकड़ लिया, मेरे गिरेबान को पकड़ लिया और पकड़ के कहा, ऐ अहमद रजा, मेरी औलाद के कंधे इसलिए थे कि तू उनके ऊपर चढ़ के सवारी करता, तो मुझे बता मैं क्या जवाब दूंगा, मुझे बता मैं क्या जवाब दूंगा। अब दस्तार उसके कदमों में रखी है और उसके आगे हाथ बांधे खड़े हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। मिन्नतें क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैंने माफ कर दिया, मुझे शर्मिंदा ना करें। कहा नहीं, मेरे दिल को अभी सुकून नहीं आया, मेरे दिल को अभी चैन नहीं आया। यहां अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा है, फरमाया 14वीं सदी का मुजद्दिद बरेली के गली में अनजाने सैयद के सामने यूं मिन्नतें कर रहा था, यूं उनकी मिन्नत समाजी कर रहा था और यूं मना रहा था जिस तरह कोई अपने रूठे हुए महबूब को मनाता है। फरमाया ऐ सैयदजादे, मेरे दिल को भी सुकून नहीं आया। कहा आपके दिल को कैसे सुकून आएगा? फरमाया तुम पालकी में बैठोगे, ये अहमद रजा अपने कंधे पे पालकी उठाएगा। अब जमाने ने वो मंजर देखा और हदीस पे अमल करते हुए सुन्नियों के इमाम को जमाने ने देखा कि अपने औलाद की मोहब्बत किस तरह सिखाई और करके बताई, किस तरह कहा सारे मजदूर पीछे हो जाएं, एक कोना पालकी का अहमद रजा खुद उठाएगा, दूसरा मेरा बड़ा बेटा हामिद रजा उठाएगा, तीसरा कोना मालिकुल उलमा जफरुद्दीन बिहारी उठाएगा, चौथा कोना ये फिके हनफी का इंसाइक्लोपीडिया पेश करने वाला मुफ्ती अमजद अली आजमी उठाएगा। वक्त के सबसे बड़े उलमा पालकी को उठा रहे हैं और सैयदजादे को पालकी में बिठा के बता रहे हैं, बिठा के बता रहे हैं कि मोहब्बत सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, हदीस पे अमल यूं किया जाता है, हम तो मोहब्बत सिखा रहे हैं। है